یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرات، آج میری گفتگو کا عنوان ہے آخرت رخی زندگی، آخرت اورینٹڈ لائف۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ہم سبوں کو، سارے انسانوں کو اس غرض سے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کے مستحق ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف طور پر کہا ہے کہ ہم نے تمہارے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت در حقیقت انسانوں کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ انسان متعدد طرح کے خواہشات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، متعدد طرح کے ارمانوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور ان تمام خواہشات کا جو محور مرکز ہے وہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جنت تو نہیں رکھی، لیکن انسانی دماغ میں جنت کا تصور ضرور اس نے رکھا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے جس میں اس کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ایسی زندگی گزارے کہ جہاں اس کے درمیان اس کے ناپسندیدہ لوگ نہ ہو، ایسی زندگی گزارے کہ جس میں صحت ہو، جس میں آرام ہو، جس میں آشائش ہو، جس میں تمام خواہشات کی تکمیل ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اس دنیا میں انسان کو نہیں مل سکتی۔ اگر کسی کو ایک نعمت ملتی ہے تو دوسری نعمت نہیں ملتی، کسی کو دوسری نعمت نہیں ملتی تو پہلی نعمت میں، کسی کو دوسری نعمت ملتی ہے تو پہلی نعمت اس سے فوت ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے انسان کی تمام خواہشات کی تکمیل اس دنیا میں نہیں ہو پاتی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانی دماغ میں ان خواہشات کو، ان آرزوؤں کو کیوں رکھا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو در حقیقت انسان ایک جنتی مخلوق ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت جنت ہی کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منشا، اپنے مرضی کے مطابق ایک معاملہ طے کیا ہے کہ ہم جنت میں سارے انسانوں کو نہیں بسائیں گے، بلکہ جنت میں صرف ان انسانوں کو بچائیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ ابھی میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جان اور ہمارے مال کا سودا کر لیا ہے۔ کس چیز کے عوض؟ جنت کے عوض۔ جنت کے عوض سودا کر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب نہ تو جان ہماری ہے اور نہ ہی ہماری دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، بلکہ یہ جان و مال دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے۔ اب ایسے میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو یہی زندگی وہ زندگی ہے جس کی بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں
ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے اموال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے. یعنی اگر تم ایسی زندگی گزارتے ہو کہ تمہاری زندگی ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، تم اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تو در حقیقت یہ زندگی تم اپنی منچاہی زندگی نہیں گزار رہے ہو، بلکہ یہ زندگی اس طرح گزار رہے ہو کہ گویا یہ زندگی تمہاری اپنی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے مرضی کے مطابق گزرنے والی زندگی ہے. اور جو لوگ اس طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں وہی لوگ در حقیقت جنت کے مستحق ہیں. جنت کی آرزو، جنت کی تمنا، جنت کی خواہش ہر انسان کے دل و دماغ میں موجود ہے. ہر انسان اس بات کے لیے تگ و دو کر رہا ہے کہ وہ اپنے لیے راحت و آرام کے اسباب جمع کرے، وہ ایسے اسباب کا انتظام کرے کہ اس کو زندگی میں پھر کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ آئے، اس پر مصیبت نہ آئے، اس کے ارد گرد رہنے والوں پر مصیبت نہ آئے، اور وہ اپنے پسندیدہ لوگوں میں ٹھیک ٹھاک طریقے پر رہے. لیکن انسان کی یہ خواہش کسی بھی صورت میں اس دنیا کے اندر پوری نہیں ہوتی، اور انسان نامکمل خواہشات کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل و دماغ میں یہ خواہش اس لیے رکھی ہے کہ انسان ایک جنتی مخلوق ہے اور اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر جنت میں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے تمہارے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے، اس کا یہی مفہوم ہے. اگر ہم منچاہی کے بجائے رب چاہی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ضرور بالضرور جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم سے زیادہ افسوس، رحم اور بیکاری والا کوئی نہیں ہو سکتا. ہم سب سے زیادہ مایوس لوگ ہوں گے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق جنت کے مستحق نہیں قرار دیے گئے. لہذا ہماری مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری مکمل زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزرے. اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو یقیناً ہم سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے. مسلمان ہونا، اسلام کو قبول کرنا اور اللہ کے احکام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کا اقرار کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. وما علینا الا البلاغ.